बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठकर या अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि मेडिकल साइंस इस तरह से बैठकर खाना खाने के हवाले से हमें क्या वार्निंग देती है। ये तमाम बातें जानने के लिए और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज के दौर में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घर से बरकत खत्म हो चुकी है, यानी उनके रिस्क में बरकत नहीं रही, उनके घर पर किसी ने जादू टूना करवा दिया है। और यही वजह है कि ऐसे लोग अपने घर का इलाज मुआलजा शुरू करवा देते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। जान लीजिए कि सबसे बड़ा वजीफा और सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सरअंजाम दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी तमाम परेशानियां खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल किया जाता है, तो ऐसे घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। मोहतरम नाज़रीन, जानते हैं कि मेज़ और कुर्सी पर बैठकर या फिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है, और इससे कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां हमारे घरों पर नाजिल होती हैं। जान लीजिए कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क में से बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि हमारी सेहत को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। आजकल घरों के अंदर ये रिवाज आम है कि बहुत से लोग डाइनिंग टेबल या अपने बिस्तर वगैरह पर बैठकर खाना खाते हैं। इस हिसाब से ये तरीका सुन्नत के मुताबिक भी नहीं है और सेहत के हिसाब से भी काफी नुकसानदेह है। याद रहे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जमीन के ऊपर दस्तरख्वान बिछाकर और अपने तमाम अहले खाना के साथ इस दस्तरख्वान पर बैठकर खाना तनावुल फरमाते थे। इस बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं और उसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे तो इससे हमारे रिस्क से बरकत भी खत्म हो जाती है, जिसके सबब घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर भी खाना खाते हैं, जबकि इस तरह से खाना खाने से और भी ज्यादा नुकसान होता है, जबकि इससे हमारी सेहत को भी नुकसान होता है। आजकल बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान खाना खाते हैं। ऐसे खाना खाने से खाने का भरपूर लुत्फ भी हासिल नहीं होता और ना ही ऐसे में खाना सही तरीके से चबाकर खाने के जानिब तवज्जो होती है। लिहाजा इस तरीके से खाया हुआ खाना जिस्म को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की बयान करदा हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते जमीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह यानी चारपाई वगैरह पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरख्वान बिछाकर ही खाना खाएं, और सबसे बेहतर तो ये है कि अपने घर वालों के साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिस्क से बरकत खत्म हो चुकी है, ऐ अल्लाह के नबी मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और सब अलग अलग खाना खाते हैं। तो उस सहाबी ने अर्ज किया कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है और हमारे घर में चारपाई पर बैठकर खाना खाया जाता है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो तुम्हें चाहिए कि जमीन पर बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैर बरकत होगी। अबू जहीफा वहाब बिन अब्दुल्ला सिवाई रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस में ये खबर दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था कि आप टेक लगाकर इस तरह खाएं कि किसी तकिए या तकिया लगाने की कोई और चीज का सहारा लिए अपने एक पहलू पर टेक लगाएं, या इस तरह के अपना एक हाथ जमीन पर रखें और इसी पर टेक लगाएं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह की बैठक से बचा करते थे, क्योंकि ये हालत व कैफियत बसियार खोरी व खूब खाने का मुजब बनती है
اور زیادہ کھانا سستی و بوجھل پن اور چستی کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے۔ نیز بسیار خوری کے جسمانی صحت پر مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اگر وہ ٹیک لگا کر کھائے گا تو کھانے کی گزرگاہ سیدھی رہنے کی بجائے ایک جانب ہو جائے گی اور اپنی فطری حالت میں نہ رہے گی، بلکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے بھاری نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ کھانے کے دوران ٹیک لگانا ان حالتوں میں سے ہے جو تکبر پر دلالت کرتی ہیں اور تواضع و انکساری کے منافی ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے سائنسی نقطہ نگاہ سے جانتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے آج کی سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ جان لیجئے کہ آج کی میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے صحت پر بہت سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ روئی توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ ایسا بستر انسانی جسم سے جگر یعنی لیور کی توانائی کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام خراب ہونے لگتا ہے، جس سے انسان کو گیس اور پیٹ درد جیسی شکایات رہنے لگتی ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو آپ کھانا زمین پر ہی بیٹھ کر کھائیں اور دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آج کے جلد بازی کے دور میں بہت سے لوگ تو کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، مثلا برگر، شوارما، پیزا یا بہت سی اقسام کے فاسٹ فوڈز ایسے ہیں جو انسان کو بیٹھنے کے لیے بھی مجبور نہیں کرتے، اور انسان جلد بازی میں کھڑے کھڑے یا پھر چلتے پھرتے ہی کھانا کھانے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی انسان کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے سبب انسان کو طرح طرح کی مشکلات پیش آنے لگتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ نیچے زمین پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور ٹھیک طریقے سے چبا چبا کر ہی کھانا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے کھایا گیا کھانا ہی دراصل انسانی جسم کو مکمل طور سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی بستر پر لیٹے لیٹے نیم دراز حالت میں یا کرسی پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں، اس کام کو ہرگز اپنی عادت مت بنائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کا درست طریقہ بتایا ہے، ویسے ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست اور صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے اور کھانا تناول کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے ضرور دھو لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو مکمل طور پر اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال وغیرہ سے صاف نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں۔ بلند آواز میں پڑھیں تاکہ آپ کے ساتھ موجود دوسرے لوگوں کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اگر کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آ جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخر۔ تیسری بات یہ کہ کھانا ہمیشہ سیدھے یعنی دائیں ہاتھ سے ہی کھائیں، بائیں یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا ہے۔ چوتھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے، جبکہ دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے۔ پانچویں بات یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گرما گرم کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کھانا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے ہی کھائیں۔ کھانے کو سونگنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ کام خلاف ادب ہیں اور ان سے کھانے کی برکت جاتی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کا آغاز اور اختتام نمک کے ساتھ کرتے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمک کے اندر بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ ساتویں بات یہ کہ کھانا چبا چبا کر کھائیں اور کھانے کے دوران گفتگو سے اجتناب کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے کی جانب مبذول رہے۔ آٹھویں بات، کھانا اتنا ہی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہو، یعنی کھانا لینے اور بعد میں ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے والے برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں اور اس میں کھانا بالکل مت چھوڑیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا کھائیں تو تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں، بلکہ جب تھوڑی گنجائش باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔
اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما لیتے تو پھر سے اپنے ہاتھ پانی سے دھو لیتے، اور اس بار آپ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے صاف تولیہ یا کپڑا بھی استعمال کرتے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔